1948 سے پاکستان میں اپنی مرضی سے شامل ہوئے قبائلی علاقہ جات جو آج فاٹا کے نام سے موسوم ہیں، ان علاقوں کو قومی دورے میں لانے کے لیے وفاقی حکومت عملی اقدامات کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس حوالے سے ایک بل جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ گزشتہ 70 برسوں میں کسی حکمران یا کسی حکومت نے ان قبائلی علاقوں فاٹا کو پاکستان کے باقی علاقوں کے برابر حقوق دینے اور قومی دائرے میں لانے کی کوشش نہیں کی۔ پاکستان کے پہلے منتخب صدر ذوالفقار علی بھٹو نے سب سے پہلے قبائلی علاقوں فاٹا کو قومی دائرے میں لانے کے لیے اقدامات کا آغاز کیا، مگر یہ بھی ایک بدقسمتی ہے کہ جس حکمران نے بھی فاٹا کو قومی دائرے میں لانے کے لیے اقدامات کا آغاز کیا، اس کی حکومت سیاسی عدم استحکام کا شکار ہو گئی۔ جب 1976 میں ذوالفقار علی بھٹو نے فاٹا کے حوالے سے اصلاحات کا اقدام اٹھایا تو 1976 میں ان کی حکومت عدم استحکام کا شکار ہو گئی اور فوجی بغاوت کے نتیجے میں ان کی حکومت کو گرا دیا گیا۔ اسی طرح 2006 میں اس کے بعد فاٹا کو قومی دائرے میں لانے کے لیے دوبارہ اقدامات کا آغاز ہوا، مگر یہ بھی معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت نے 2008 میں جسٹس ریٹائرڈ اجمل میاں کی رپورٹ پر فرنٹیئر کرائم ریگولیشن جو قوانین ہیں جن کے تحت فاٹا کا انتظام و انصرام چلایا جاتا ہے، اس میں ترامیم کی تجاویز دیں گے، مگر اس پر بھی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ پھر 2011 میں دوبارہ سابق صدر آصف علی زرداری نے فاٹا میں سیاسی سرگرمیوں کی آزادیوں کا اعلان کیا اور لوکل باڈیز ریگولیشن بھی تیار کیے گئے، مگر سیکیورٹی کی نامساعد صورتحال کی وجہ سے اس پر بھی اعلان نہ ہو سکا۔ پھر 2015 میں یہاں ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ مشرف دور میں جب 2006 میں فاٹا کے حوالے سے اقدامات کا فیصلہ کیا گیا تو مشرف حکومت جو تھی وہ بھی عدم استحکام کا شکار ہو گئی، اور پیپلز پارٹی نے جب 2 دفعہ فاٹا ریگولیشن کو تبدیل کرنے اور اصلاحات لانے کی کوشش کی تو پیپلز پارٹی کی حکومت بھی 2005 میں اور پھر 2011 میں کافی تناؤ اور عدم استحکام کا شکار رہی۔ موجودہ حکومت نے 2015 میں جو ہے وہ فاٹا ریگولیشن ریفارمز کا اعلان کیا۔ اس حوالے سے گورنر پختونخوا نے جو ہے وہ ایک کمیٹی بنائی، مگر اس کمیٹی کی سفارشات پر اتفاق نہ ہو سکا۔ پھر اس کے بعد 2016 میں سابق وزیر اعظم نواز شریف نے فاٹا کی ریفارمز کے حوالے سے ایک کمیٹی بنائی سرتاج عزیز کی سربراہی میں، اور اس کمیٹی کی رپورٹ جو ہے وہ 2 مارچ 2017 کو پیش کی گئی، اور ان ریفارمز کی منظوری بھی مئی 2017 میں ہوئی۔ کابینہ نے ان کی منظوری دی کہ فاٹا کی اصلاحات جو ہے وہ تیار کی جائے اور اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ تاہم مئی 2017 میں مسلم لیگ نون کی نواز شریف حکومت کو عدم استحکام کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر یہ معاملہ تاہم نواز شریف تو ایک عدالتی حکم کے نتیجے میں نااہل ہو گئے اور ان کی حکومت ختم ہو گئی، لیکن مسلم لیگ نون کی حکومت جاری رہی اور موجودہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اس عمل کو جاری رکھا۔ 8 ستمبر 2017 کو وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی سربراہی میں ایک اجلاس ہوا۔ یہ اجلاس فاٹا ریفارمز پر عمل درآمد کمیٹی کا تھا، جس میں حکومت نے اہم فیصلے کیے۔ اس حوالے سے جب یہ اجلاس ہوا تو پیپلز پارٹی کے سینیٹر
اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹین کے سیکرٹری جنرل فرحت اللہ بابر نے بہت سے اہم سوال اٹھائے۔ یہ سوال کیا تھے، یہ دیکھتے ہیں۔ پی ایم ہاؤس سے جو اعلان جاری ہوا ہے فاٹا اصلاحات کے بارے میں وہ مکمل نہیں ہے۔ مثلاً یہ کہا گیا ہے کہ وزیر قانون کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ لیجسلیٹو اور ایڈمنسٹریٹو اقدامات جلد از جلد کیے جائیں تاکہ فاٹا کو مین اسٹریم کیا جائے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کون سے لیجسلیٹو اقدامات ہیں، کون سے ایڈمنسٹریٹو اقدامات ہیں۔ مثلاً ہم تو یہ چاہیں گے اور یہ مطالبہ تھا کہ پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں کا دائرہ اختیار فاٹا تک بڑھایا جائے، اس پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ نہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں مقامی حکومتیں بنے گی۔ لیکن جو سب سے زیادہ تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک نیا عہدہ کریٹ کیا گیا ہے چیف آپریٹنگ آفیسر کا فاٹا کے انتظامی امور کے لیے۔ اگر آپ کو یاد ہو، مجھے یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے بھی ایک چیف ایگزیکٹو کا عہدہ یہ بنا رہے تھے، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر گریڈ 22 کا سول یا فوجی آفیسر ہوگا۔ ہمیں خدشہ ہے کہ جو چیف آپریٹنگ آفیسر ہے نیا عہدہ، یہ فوج کا کوئی گریڈ 22 کا لیفٹیننٹ جنرل ہوگا، اور اس سے فاٹا مزید ملٹرائز ہو جائے گا۔ جب ایک حاضر سروس فوجی جرنیل وہاں چیف آپریٹنگ آفیسر ہوگا تو گورنر کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، ایوان صدر کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ تو میں جاننا چاہوں گا کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں، یہ اس میں خدشات ہیں، ان خدشات کا ازالہ کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد 19 ستمبر 2017 کو تمام سینٹ کی ایک کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں وفاقی وزیر سیفران نے کمیٹی کو بریفنگ دی۔ اس بریفنگ میں انہوں نے فرحت اللہ بابر کے حساس نوعیت کے اٹھائے ہوئے سوالوں کا جواب بھی دیا۔ اس بریفنگ میں بتایا گیا وفاقی وزیر سیفران کی طرف سے کہ جو فاٹا کو خیبر پختونخوا صوبے میں ضم کرنے کا معاملہ ہے وہ 5 سال کا عرصہ لگے گا۔ تاہم یہ بات ایک طے ہے کہ فاٹا کو ابھی تک خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کا باقاعدہ کوئی اعلان نہیں ہوا ہے۔ فاٹا میں ریفارمز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور پہلے مرحلے میں جو فاٹا کرائم ریگولیشنز ہیں ان میں حکومت تبدیلی کرنے جا رہی ہے، اس حوالے سے پارلیمنٹ میں قانون سازی کرنے جا رہی ہے۔ تاہم وفاقی وزیر سیفران عبدالقادر بلوچ نے جو سینٹ میں بتایا وہ اس کے مطابق جو ہے فاٹا کے تمام تر معاملات اس وقت فوج کے کنٹرول میں ہیں، اور پولیٹیکل ایجنٹ بھی فوج کے مشورے کے بغیر کام نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف حکومت نے پشاور ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار جو ہے وہ فاٹا تک بڑھانے کی بجائے اسلام آباد ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار فاٹا تک بڑھایا ہے، اور سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار فاٹا تک بڑھایا ہے۔ اس حوالے سے جو وفاقی وزیر سیفران نے توجیہ پیش کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ اگر پشاور ہائی کورٹ کو ابھی سے اس کا دائرہ کار جو ہے وہ فاٹا تک بڑھایا جاتا ہے تو یہ قانونی طور پر اور آئینی طور پر فاٹا کو کے پی کے میں ضم کرنے کی طرف ایک عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تاہم حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق فاٹا اصلاحات عمل درآمد کے لیے گریڈ 20 کا ایک چیف آپریٹنگ آفیسر جو ہے وہ لگایا جائے گا، اور یہ چیف آپریٹنگ آفیسر جو ہے اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ یہ سویلین ہوگا۔ اس سے پہلے آپ نے سنا کہ فرحت اللہ بابر نے جو خدشات کا اظہار کیا تھا کہ چیف آپریٹنگ آفیسر جو ہے وہ فوجی ہوگا۔ تاہم سینٹ میں وفاقی وزیر سیفران نے یہ بتایا کہ نہیں، اس حوالے سے آرمی چیف نے ایک سویلین بیوروکریٹ کا نام دیا ہے، یعنی سیفران کے وزیر سیفران کے مطابق جو فاٹا میں چیف آپریٹنگ آفیسر ہوگا تو وہ سویلین، مگر اس کی تعیناتی حکومت کی طرف سے نہیں ہو رہی، اس کی تعیناتی آرمی چیف کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ اسی طرح
فاٹا کے حوالے سے جو تحفظات ہیں وہ موجود ہیں، تاہم حکومت اب جب کہ یہ بل پارلیمنٹ میں پیش کرنی جا رہی ہے تو مختلف سیاسی جماعتوں، جس میں تحریک انصاف ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جماعت اسلامی ہے، اور پارلیمنٹ کی تمام سیاسی جماعتیں ماسوائے جے یو ایف اے اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی، جس کے سربراہ محمود اشرف ہیں، اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ، جس کے سربراہ فضل الرحمان ہے، یہ دو صاحبان جو ہیں اس حوالے سے اپنے تحفظات رکھتے ہیں کہ فاٹا کو کے پی کے میں شامل نہ کیا جائے۔ تاہم اب تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اور جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے فاٹا کو کے پی کے میں فوری طور پر شامل کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور انہوں نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر فاٹا کو فوری طور پر کے پی کے میں شامل نہیں کیا جاتا تو پھر وہ دھرنا بھی دیں گے، اور جماعت اسلامی نے تو اس حوالے سے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے، اور وہ 11 آج سے خیبر پختونخوا میں احتجاج شروع کر رہے ہیں، جبکہ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ وہ بھی جلد اس حوالے سے ایک دھرنا لا سکتے ہیں۔ تاہم جو واضح صورت نظر آ رہی ہے وفاقی دارالحکومت میں اس وقت، گو کہ فاٹا کے قوانین میں فاٹا کرائم ریگولیشن میں ترمیم کرنے جا رہی ہے حکومت، مگر ابھی تک فاٹا کے پی کے میں انضمام کے حوالے سے کوئی واضح نوٹیفیکیشن یا فیصلہ نہیں ہو رہا، اور ایک 5 سال کے مدت کا تعین کیا گیا ہے کہ 5 سال کی مدت میں اصلاحات مکمل ہوگا۔ فاٹا جو ہے وہ کے پی کا حصہ بنے گا یا نہیں بنے گا، اس حوالے سے شہر اقتدار میں ایک جملہ بہت واضح سننے کو مل رہا ہے کہ 4 صوبے آپ کے، ایک صوبہ ہمارا۔ اب یہ جملہ کس تناظر میں کہا جا رہا ہے اور اس کے کیا معنی ہیں، یہ آپ سمجھیں گے، سیاستدان سمجھیں گے، اور سیاسی کارکن سمجھیں گے۔